اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بلند صلوات خالق کائنات آپ تمام مومنین طلاب ذی قدر کا اس مقام پہ چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور خداوند کریم بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، جس طرح ٹائم کے حوالے سے مسلسل تذکر دیا جا رہا ہے، میں کوشش کروں گا، جبکہ میرا دل بہت تھا، جشن اس وقت جشن کی اصلی شکل اور صورت اختیار کرتا ہے جب صاحب جشن کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے۔ یہاں ہمارا مقصد وہ اپنی جگہ پہ ہے، معصومین خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں۔ خوشی وہی ہوتی ہے کہ جس خوشی میں جس ذات کی خوشی منائی جا رہی ہے اس ذات کی معرفت بھی ہو۔ میں آپ تمام دوستان کی خدمت میں ان آیات شعبانیہ کے حوالے سے ہدیہ تبریک و تہنیت بھی پیش کرتا ہوں۔ روز جناب سرکار وفا کے عنوان سے گزر چکا ہے، شب میلاد ہے اس ذات کی جو چوتھا امام ہے، اور کوئی عجیب عظمتیں ہیں امام سید سجاد کو۔ وہ عظمتیں ملی ہیں سید سجاد کو جو عظمت نہ امیر المومنین کو ملی نہ باقی ائمہ کو ملی۔ کون سی عظمتیں؟ ایک ہی ذات ہے سید سجاد کی ذات جو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہتے تھے، انا ابن الخیرتین، میں دو خیر اور نیکیوں کا بیٹا ہوں۔ سائل نے پوچھا، مولا کیسے دو نیکیوں اور دو عظیم ہستیوں کے بیٹے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، میرا بابا شاہ عرب ہے، میری ماں شہزادی عجم ہے۔ بابا شہزادے عرب حسین ابن علی، ماں شہزادی عجم، جناب شہروانوں۔ ولادت سے پہلے ہی اس بی بی کی بڑی عظمتیں تھیں، شاہ ایران کی کیونکہ یہ بیٹی تھی، شاہ یزد مسروم کی یہ جو تھی بیٹی تھی جناب شہروانوں۔ اس سے پہلے کہ بی بی مدینہ میں آئیں، ایک شب پیغمبر خواب میں گئے تھے اور کہا تھا، اے شہروانوں، اس سے پہلے تو ایران میں تھی اور ایران کی شہزادی تھی، میں رسول نے تجھے حسین کے لیے چن لیا ہے۔ بی بی کو چنا گیا۔ اگلی شب جناب سیدہ خواب میں گئی، بی بی نے بھی اسے چنا اپنی بہو کے لیے، اور پھر اس کے بعد کلمہ بھی پڑھایا تھا بی بی نے، اور کہا تھا کہ دیکھو کچھ دنوں تک اسلام حملہ کرے گا ملک ایران پہ اور تجھے قیدی بنا کے لایا جائے گا مدینہ میں، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ہمارے در پہ چاہے تو بادشاہزادی ہے، چاہے تو ملک ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن ہمارے در پہ آنے کے لیے شرط یہ ہے وہاں کنیز بن کے آنا پڑتا ہے۔ کنیز کو اس وقت کنیزی ملتی ہے جب وہ ہمارے در پہ نوکرانی بن کے آئے۔ آئی ہیں جناب شہروانوں، بی بی جب پہنچی تو بہت ساری کنیزیں تھیں، اور جن کو تو میں نے مطالعہ کیا ہے، بی بی اتنی حسین تھیں اور اس عظمت کی مالک تھیں، پورا شہر مدینہ جوک در جوک گروہوں کی صورت میں جناب کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا۔ اور جب امیر المومنین کے سامنے آئی تھی بی بی، تب یہ ہو چکا تھا کہ آپ امام حسین کے اس دواج میں جانا ہے۔ جناب شہروانوں نے، امیر المومنین نے پوچھا تھا، شاہ یزد کی بیٹی تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے
شاہ زنان یا شاہ جہان. امیر المومنین نے دیکھ کر کہا آج تک تو اسی نام سے پہچانی جاتی تھی کہ تیرا نام شاہ زنان تھا, آج کے بعد تیرا نام شاہ زنان نہیں ہے, کیونکہ شاہ زنان کا معنی ہے پوری کائنات کی عورتوں کی بادشاہزادی, پوری کائنات کی عورتوں کی شہزادی. کہا آج کے بعد تیرا نام شاہ زنان نہیں ہے, شاہ زنان کائنات میں ایک ہے اور وہ رسول کی بیٹی ہے. مل کے صلوات پڑھ دیں. شاہ زنان رسول کی بیٹی ہے, فاطمۃ الزہرا ہے. پھر امیر المومنین نے وہاں بی بی کا نام رکھا شہر بانو. اسی ذات جناب شہر بانو امام حسین کا آپس میں وہ سلسلہ اور وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا, پھر سید سجاد کی ولادت کا ہونا. سید سجاد میں فوکس کروں گا, زیادہ طولانی نہیں کروں گا, وقت بھی کم ہے. چند ایک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی ہوگی, خصوصاً سید سجاد کے وہ القاب کہ جن کے عنوان سے امام پہچانے گئے ہیں. بڑی عظمتیں ہیں امام کی. عزیزان محترم, پہلی ہی ولادت کے جو مستند روایت ہے وہ یہ ہے امام سید سجاد کی جب ولادت ہوئی, امام کی ولادت کے بعد بی بی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں اور فوت ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد امام اپنی دائیہ کے پاس رہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. عظمتیں اتنی عطا کی تھی خالق کے کائنات نے اس امام کو. پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں جب محشر کا میدان لگے گا, کائنات جمع ہوگی, مرادی ندا دے گا این سید الساجدین و این زین العابدین. کہاں ہے سجدہ گزاروں کا سردار, کہاں ہے عبادت گزاروں کی زینت. وہاں راوی کہتا ہے پیغمبر کی زبان پہ یہی جملے آئے تھے کہ قیامت کے میدان میں ایک شخصیت کھڑی ہوگی جو ایسا ایسا چلے گی. فرمایا وہ اور کوئی نہیں ہوگا, میرا بیٹا علی ابن حسین ہوگا. عظمتیں ہیں عزیزان محترم, معرفت ضروری ہے ان ہستیوں کی. امام سید سجاد لقب امام کا ایک سجاد ہے, ایک زین العابدین ہے, اور اسی طرح امام کے اور القاب, امام کا علم, امام کا تقوی, امام کی پرہیزگاری. اور پھر میں آخر میں ایک پیغام دوں گا کیونکہ طلاب کی محفل ہے. سید سجاد نے ہم طلاب کے لیے کون سا پیغام دیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی امام یا کوئی معصوم ہستی اس دنیا میں آئے اور ان کی زندگی ایسے گزر جائے. میں قربان جاؤں, ایسا پیغام سید سجاد نے دیا اپنی دعاؤں کی صورت میں, اس صحیفہ سجادیہ کی صورت میں, اس صحیفہ آل محمد یا زبور آل محمد کی صورت میں. جو بندہ کائنات میں زندگی سے تنگ آ چکا ہو اور مایوس ہو چکا ہو, سید سجاد کے اس صحیفے کو پڑھ دے, یہ امام کا صحیفہ اسے درس زندگی دیتا نظر آتا ہے. عظمتیں ہیں امام کی, معرفت ضروری ہے. اور پھر جو امام کے قریب آیا ہے, چاہے وہ تھوڑا وقت رہا چاہے وہ زیادہ وقت رہا, خود امام کی کنیز ہے. جب امام کی کنیز سے سوال کیا گیا کہ تو یہ بتا تو نے سید سجاد کی, کیونکہ ایک بڑے عرصے سے خدمت گزار ہے اس گھر کی, مجھے بتا سید سجاد کی عبادت کا کیا انداز تھا. جب سوال ہوا نا عبادت کا کیا انداز تھا, کنیز بولی تو نے سوال کیا ہے, بتا مختصر بتاؤں یا تفصیل سے بتاؤں؟ مختصراً بتاؤں سید سجاد کی عظمت اور عبادت کا حال یا تفصیل سے؟ کہا مختصر بتا. کہا مختصر 2 لفظوں میں بتاؤں گی, وہ یہ کہ میں نے علی کے پوتے حسین کے بیٹے کو دن میں کبھی دوپہر کا کھانا کھاتے نہیں دیکھا اور رات کو کبھی بستر پہ سویا نہیں دیکھا. قائم اللیل وصائم النہار, فقط ان دنوں کے علاوہ جن دنوں خالق نے روزے کو حرام کیا ہے, اس کے علاوہ سید سجاد مسلسل روزے میں رہتے تھے اور رات کو امام کا بستر نہیں بچتا تھا. مسلسل عبادت الہیہ میں امام وقت گزارتے تھے. اور ادھر امام کا یہ غلام ہے جو امام کے پاس آیا, خدمت کی امام کی. عزیزان محترم, ہم میں سے ہر بندہ اس وقت ہمارے قریب مولا علی ابن موسیٰ رضا کی ذات طیبہ موجود ہے. ہمیں چاہیے ہم امام کی معرفت حاصل کریں. معرفت کے بغیر کچھ نہیں ہے. جو آیا ہے اور اس نے معرفت حاصل کی ہے, میں مطالعہ کر رہا تھا شاہ حبشہ جب پیغمبر اسلام مسند نبوت اور رسالت پہ آئے تھے, اعلان نبوت کیا تھا, پیغمبر نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے, اسلام کی دعوت دی تھی. کچھ نے پھاڑے,
کچھ نے توہین کی، لیکن جب پیغمبر کا خط شاہ حبشہ کے پاس پہنچا تھا، شاہ حبشہ تخت سے اترا تھا، زمین پہ آیا تھا، خط کو اٹھایا، آنکھوں پہ لگایا، چوم کے خط کو کھول کے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول میں خدا پہ بھی یقین رکھتا ہوں، تیری نبوت پہ بھی یقین رکھتا ہوں۔ اور پھر خط کا جواب شاہ حبشہ نے انعامات اور تحفے تحائف کی صورت میں دیا تھا، اور جب یہ تحفے بھیج رہا تھا ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے کو یہ کہہ کے بھیجا تھا، یہ عام نبی نہیں، یہ کے حق میں تمام عرض ادب نہیں ہوگا، تو جا اور پیغمبر سے کہنا میرے باپ نے مجھے تیرا غلام بنا کے بھیجا ہے۔ شاہ حبشہ کا بیٹا آیا تھا، غلامی کرتا رہا پیغمبر کی، لیکن جب پیغمبر کی رحلت ہوئی، وفات ہوئی، شاہ حبشہ نے خط لکھا تھا بیٹے کو کہ پیغمبر تو اس دنیا میں رہے نہیں، تو واپس آ جا، تخت بھی موجود ہے، تاج بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، آ واپس آ اور شہید کر۔ شاہ حبشہ کے بیٹے نے جواب یہ دیا تھا، کہا تھا پیغمبر اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا بات ہے، وارث علم پیغمبر تو موجود ہے۔ اور خط میں لکھا تھا مجھے علی کی غلامی بادشاہ حبشہ کے تخت سے زیادہ عزیز ہے، میں اس در پہ رہوں گا اور غلامی کرتا رہوں گا۔ اور پھر آئے امام سجاد کے معرفت ضروری ہے ہم سب کے لیے، دعوے دار تو ہم سب ہیں، اور جشن کا مذہب تب ہے کہ جب اس جشن میں معرفت بیان کی جائے۔ امام سجاد کا غلام ہے، سائر آیا امام کے پاس، مولا کا چاہنے والا ہے، کوئی دعا کہی تو امام نے اپنے غلام سے کہا تو مانگ، اس نے دعا مانگی، فوراً مستجاب ہوئی دعا۔ جب جانے لگا امام سے کہا مولا غلام ہوں آپ کے در کا، امیر انسان تھا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، سردار تھا، کہا مولا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں آپ سے، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ سائل آپ کے در سے خالی نہیں لوٹتا۔ امام نے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے، کہا کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا، مولا اگر ممکن ہو تو یہ جو آپ کا غلام ہے اسے مجھے عطا کر دیں گے۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو لے جانا چاہتا ہے تو لے جا، اور اگر تیرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جا۔ میں ایک بات یہاں کہوں گا عزیزان محترم، اگر آپ کبھی کسی غلام کے پاس جائیں نا، کسی غلام کے پاس، کسی قیدی کے پاس، کسی اسیر کے پاس اگر آپ جائیں اور اس سے جا کر پوچھیں تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا تو دعا کر خدا مجھے آزادی عطا کر دے، میں قربان جاؤں گا اہل بیت پہ۔ یہاں جو آیا ہے اگر اس سے پوچھا گیا ہے تیری دل کی بڑی خواہش کیا ہے تو اس نے زبان پہ یہی جملے لائے، خدا جب تک زندگی دے تو اہل بیت کا نوکر بنا رہے۔ کو مانگا ہے عزیزان محترم، امام کے ساتھ چلا ہے، تھک تو نہیں رہی ہیں آپ؟ مختصر کروں گا انشاءاللہ، میرا بڑا دل تھا آج میں آپ دوستوں کے سامنے امام کی سیرت کو مفصل بیان کر پاتا، لیکن دوستان بھی تھوڑا دیر سے آئے اور پھر وہ محفل بھی اپنے حساب سے تھی، چلا ہے یہ ساتھ۔ اس بندے نے دیکھا اس کا منہ لٹکا ہوا ہے، حالت بڑی خراب ہے، کہا میں نے تجھ سے کوئی کام نہیں لینا، میں نے تجھے کوئی زحمت نہیں دینی، میں نے تجھے کوئی تکلیف نہیں دینی، امام سے تجھے اس لیے مانگا ہے کہ تو مستجاب الدعا ہے، میرا دل یہ چاہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آئے گی تو امام کا غلام ہے تو دعا مانگے گا، خدا قبول کر لے گا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو میں ایک دعا اور مانگ لوں، اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو میں ایک دعا اور مانگ لوں، کہا مانگ لے۔ کہا پروردگارا، میرے پروردگارا، اے میرے مہربان اللہ، اگر میری زندگی میں تو نے علی ابن حسین کی غلامی نہیں لکھی تو مجھے موت دے دی۔ روایت کہتی ہے شام کو امام تک یہ پیغام پہنچا تھا مولا خادم مر چکا ہے، آئیے اس کا جنازہ پڑھائیے۔ یہ در اہل بیت کی عظمت تھی عزیزان محترم، یہ کرم تھا، یہ جود و سخا تھی۔ اور پھر آئے امام کی عظمت کو دیکھیں، امام کی شان و شوکت کو دیکھیں۔ مکہ، سرزمین مکہ، واجب حج کا طواف چل رہا ہے، ہشام ابن عبد الملک یہ ولی عہد ہے اس وقت کے بادشاہ کا، یہ پہنچا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اس نے چاہا کہ حجر اسود کا بوسہ لے، آگے بڑھا، پھر لوگوں نے پیچھے دھکیل دیا، پھر آگے بڑھا، پھر لوگوں نے پیچھے دھکیل دیا، تیسری کوشش کے بعد جب یہ پلٹا ہے واپس، لوگوں نے حیران کہا کہ اب رش چل رہا ہے، تھوڑی دیر بعد جاؤں گا۔ ابھی یہ منظر چھوٹا ہی نہ تھا کہ پاک مظلوم کربلا کا سید سجاد لال مکہ کے قریب بیت اللہ کے قریب پہنچا۔ امام جو ہی اس حجر اسود کے قریب جانا چاہتے تھے، لوگوں کی نگاہ جب اس جمال امامت پہ پڑی، امام کو کسی کو کہنا نہ پڑا، راستہ کھلتا گیا، امام چلتے گئے،
پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کے لیے لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں، جس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے، جس کی اتنی عزت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ غیر غضب میں تو تھا. کہا میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے. صاحب کتاب نے لکھا ہے یہ جملہ اس بدبخت نے، چاہے یہ تجاہل کر رہا تھا، اپنی طرف سے یہ چیز کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا، کہا پھر بھی صحیح لکھا ہے. اس نجس العین کو کیا پتا حسین ابن علی کا لال کیا ہے، اسے امام کی کیا معرفت. وہیں پہ ایک علی ولی کا چاہنے والا امام کے در کا غلام فرزدق شاعر کھڑا تھا. اس نے کہا میں وہاں یہ نہیں کہا، فرزدق نے، میں روایت کو دیکھ رہا تھا، فرزدق نے وہاں یہ نہیں کہا میں تجھے بتاؤں یہ کون ہے، کہا نہیں میں تجھے پہچانتا ہوں یہ کون ہے، اب میں اس کی معرفت کراتا ہوں یہ کون ہے. کہا یہ وہ ہے جو مکہ اور بطحا، جو سید بطحا کا بیٹا ہے، جو مینا کا بیٹا ہے، جو ہند و حرم کا بیٹا ہے، جو سید العرب کا بیٹا ہے، جو ہاشم کا بیٹا ہے، جو علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، جو جناب سیدہ کا بیٹا ہے، کہ اس ختمی مرتبت کا بیٹا ہے جس پہ نبوتیں ختم ہو گئی. تکبیر، اللہ اکبر، فرمایا. پھر کہا فرزدق نے، کہا میں تجھے بتاتا ہوں جس حجر اسود کا بوسہ دینے تو جا رہا تھا اور تجھے لوگوں نے پیچھے دھکیل دیا تھا، حجر اسود خواہش کرتا ہے وہ سید سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لے. حجر اسود خواہش کرتا ہے وہ سید سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لے. پھر امام سید سجاد نے مولانا 12,000 جب امام کو پتہ چلا اسے خود حشام نے اٹھوایا اور زندان میں ڈلوا دیا اور اس کا تمام وہ جو سلسلہ تھا وہ قط کر دیا. امام نے 12,000 دینار بھیجے تھے اس کو. اس نے کہا تھا مولا یہ جو اشعار، اور پھر یہ وہ اشعار نہیں تھے جو فرزدق نے پہلے لکھے ہوئے تھے، یہ بالبدی کلام تھا فرزدق کا. اسی وقت دل نے چاہا، خدا نے عنایت کی، امام کی شان میں شعر آنے لگے. اس میں جب پڑھے تھے نا وہ شعر، امام کو بھی پتہ چلا تھا کہ اس کو مشکل درپیش ہے. امام نے 12,000 دینار بھیجے تھے فرزدق کی طرف. اس نے کہا تھا یہ واپس لے جاؤ اور امام سے کہو یہ وہ شعر تھے جنہیں فرزدق نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے. امام نے وہ دینار، وہ 12,000 دینار پھر خادم کو دے کے کہا تھا فرزدق کو یہ دے کے کہہ آؤ جو در اہل بیت کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے. یہ عظمت تھی سید سجاد کی. عزیزان محترم بڑی عجیب اور عظیم زندگی ہے امام سید سجاد کی. اتنا زیادہ امام کا سیرت اور کردار ہے کہ اگر میں پڑھنے کھڑ جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا، امام کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. عظمتیں ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، عظیم شان ہے امام علیہ السلام کی. آئیں کوشش کریں جتنی آپ کی نیت امام کے در پہ خالص ہوگی اتنا امام کی طرف سے آپ پر عطا ہوتی چلی جائے گی. آخری بات آپ کی زحمت تمام کروں گا. خود امام کے حلم کے عنوان سے، جبکہ امام کی شجاعت بھی عظیم ہے، امام کی عبادت بھی عظیم ہے، تائیں دعاؤں کا سلسلہ اٹھائیں. واللہ بخدا ہمارے طلاب غافل ہیں صحیفہ سجادیہ سے، زبور آل محمد سے. میرے پاس شرح پڑی ہے دیار عاشقان 8 کے 9 جلدوں میں شرح سیف سجادیہ پہ اٹھائیں اور دیکھیں. جب کہ ظالم دور تھا، مشکلات تھیں، مکمل اختیارات نہیں تھے ائمہ کے پاس اس عنوان سے کہ لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر دین مبین کی تبلیغ کرتے. صحیفہ سجادیہ ایک عظیم معجزہ ہے امام سید سجاد کی طرف سے. آپ آئیں اور فقط فہرست کی طرف نگاہ کریں، میں کہتا ہوں باقی نہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ کی فہرست کو اٹھائیں اور اس کو دیکھیں. واللہ بخدا ابتدا سے لے کر انتہا تک امام نے نہ تو کوئی اصول چھوڑا ہے، نہ کوئی فروع چھوڑا ہے، نہ کوئی اخلاقی حکم ایسا امام نے چھوڑا ہے جسے امام نے اس صحیفے میں بیان نہ کیا ہو. عظمت تھی اس صحیفہ سجادیہ کی. تھی کافی بار ٹائم نہیں ہے، میرا دل تھا بڑا میں صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا اور آپ کو بتاتا کیا عظمتیں ہیں صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے. مل کے آپ ایک سروات پڑھ دیں. عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عظمتیں دی ہیں خداوند کریم نے. دنیا کہہ رہی تھی واقعہ کربلا کے بعد، کیونکہ سید سجاد ایک کنار پہ ہو گئے تھے، امام کا علم تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی اور بڑی عجیب عظمت تھی.
کبھی امام نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، اور فرزدہ کا آخری شعر بھی یہی تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ تو اس امام کو نہیں جانتا جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو نہ نہیں کہا، تو اس امام کو نہیں پہچانتا جس نے اپنی زبان پہ کبھی لا کا لفظ نہیں لایا، نہ کا لفظ نہیں لایا، فقط ایک مقام پہ امام نے لا کہا ہے، نہ کہا ہے، اور وہ بھی کس جگہ پہ؟ وہ اس جگہ پہ جہاں پر تشہد آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اگر وہاں پر بھی یہ گواہی نہ دینی ہوتی امام کا یہ لا بھی نام یعنی ہاں میں بدل جاتا۔ عظمتیں ہیں امام سید سجاد کی۔ دنیا واقع کربلا کے بعد کیونکہ امام بالکل ایک طرف ہو گئے تھے، وہاں پر آپ آئیں دیکھیں ان لوگوں کا عقیدہ بن چکا تھا جناب محمد ابن حنفیہ کے عنوان سے کہ وہ وقت کے امام ہیں، اور پھر یہ مشکل ہو گئی تھی، اور پھر خود جناب محمد ابن حنفیہ نے بھی چاہا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لوگ اکٹھے ہوئے، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امام ہیں، امام نے کہا ہے میرے چچا میں امام ہوں اور تجھ پہ حجت ہوں۔ جب بات تھوڑی طولانی ہوئی کہا فیصلہ کون کرے گا؟ کہا چلو فیصلہ کروا لیتے ہیں حجر اسود سے، چلے چلتے ہیں حجر اسود کے پاس، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، تم بھی سلام کرنا چچا جان، تو بھی علی کا بیٹا ہے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں۔ بات یہ ہے امام وہی ہوتا ہے جسے خالق امام بنا کے بھیجے، تو بھی سلام کرنا میں بھی سلام کروں گا، اور دیکھیں گے کس کو حجر اسود سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ آئے لوگ جمع ہیں، سب لوگ آ گئے ہیں، بیت اللہ بھر چکا ہے۔ جناب محمد ابن حنفیہ حجر اسود کے قریب ہوئے، قریب ہونے کے بعد پہلی بات جو کی جناب محمد ابن حنفیہ نے وہاں پر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عجیب انداز سے وہاں پر جناب محمد ابن حنفیہ نے کلام کرنا شروع کیا، کہا اسألک بحرمت اللہ، اے اللہ کے پتھر تجھے میں واسطہ دیتا ہوں اللہ کی حرمت کا۔ پھر فرمایا بحرمت رسول اللہ، بحرمت علی ابن ابی طالب، بحرمت فاطمۃ الزہرا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا؟ کہا کہ اے پتھر اگر تو مجھے امام سمجھتا ہے السلام علیک، میں تجھ پہ سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دے۔ پتھر خاموش، دوسری دفعہ سلام، پتھر خاموش، تیسری دفعہ سلام، پتھر خاموش۔ ادھر جناب امام زین العابدین آگے بڑھے اور کہا چچا جان اب ہٹ جائیے، اب حجت خدا سلام کرے گا اور جواب سننا۔ امام سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا اسألک بحرمت اللہ واسألک بحرمت نبی اللہ واسألک بحرمت فاطمۃ الزہرا واسألک بحرمت علی ابن ابی طالب واسألک بحرمت الحسن واسألک بحرمت الحسین السلام علیک۔ سلام کیا امام نے، پتھر نے جو جواب دیا وہاں پر کہا ان کنت تعلم حجت اللہ علی عمی وبینتہ لنا حتی یرجع عن رعیتہ فقال الحجر بلسان العربی، پتھر لسان عربی میں بول پڑا اور بول کے کیا کہا؟ کہا یا محمد ابن علی، اے محمد ابن حنفیہ، کہا یا محمد ابن علی اسمع و اطع، سن اور اطاعت کر، کس چیز کی؟ فرمایا علی ابن الحسین فإن حجت اللہ علی خلقہ، کہ فقط تجھ پہ حجت نہیں بلکہ کائنات پہ حجت بن گئی۔ دل کے صلوات پڑھ دیں۔ اسمع و اطع، سن امام کے کلام کو اور اطاعت کر۔ یہ حجت پروردگار ہیں خلق کے اوپر۔ پتھر جن کی امامت و ولایت کی گواہی دیتے نظر آئے۔ عزیزان محترم امام کی قریب ہے، حلم دیکھیں، آئیں کوشش کریں امام کے حلم، امام کی اس بردباری کو ہم بات بات پہ غصے ہونے لگتے ہیں، بات بات پہ چڑھنے لگتے ہیں۔ آئیں امام کی طرف دیکھیں امام نے کیا کیا ہے وہاں پر۔ امام کی کنیز ہاتھ چرانے آئی ہے، امام کا ہاتھ سے وہ ظرف چھوٹا، امام کے بدن مبارک پہ لگا، امام زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر امام زخمی ہوئے ہیں، ادھر اس نے اپنی حالت دیکھی، کہا کہ امام زخمی ہو گئے ہیں، شاید ایسا نہ ہو وہیں پہ، کیونکہ امام کے در کی کنیز تھی، کسی عام در کی کنیز نہ تھی، وہیں جب دیکھا ہے نا امام کو زخم ہو گیا ہے، وہیں پہ کہا والکاظمین عن الغیظ، قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ خداوند کریم والکاظمین عن الغیظ، وہ ہستیاں کہ جو اپنے صبر کو پی جاتی ہیں اور صبر کر جاتی ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ آپ صبر کرنے والے ہیں، امام نے کہا فصبر، تو میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا۔ جب امام نے کہا میں نے صبر کیا، اگلی آیت کنیز نے پڑھی والعافین عن الناس، فقط صبر نہیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا میں نے تجھے معاف کیا۔ جب امام نے اسے کہا ہے نا میں نے تجھے معاف کیا، اگلی بات جو اس نے کی ہے، اب امام کے در کی کنیز تھی، کہا آپ نے معاف کیا تو واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان
کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب اس نے اس آیت کو پڑھا، میرے امام نے کہا میں نے تجھے فقط معاف نہیں کیا، جا رائے خدا میں تجھے آزاد بھی کیا ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ امام کی سیرت طیبہ تھی عزیزان محترم، کوئی اس طرح سے خالی نہیں پلٹا۔ آخری بات آپ کی زحمت تمام کروں گا، جبکہ سیرت طیبہ اس سے کہیں عظیم ہے۔ بلخ کا رہنے والا شخص ہے جسے روایات نے رجل بلخی کہا ہے، یہ ہر سال مکہ کے حج کے لیے جاتا تھا اور پھر اس سے واپسی پہ امام سجاد کی زیارت کے لیے آتا تھا تو فدائے کے لیے جاتا تھا، جاتا رہا اسی طرح متعدد سال امام کی دستبوسی کرتا، کھانا کھاتا، کچھ دن رہتا پھر واپس۔ جب چند سال گزرے، آخری سال جب یہ پلٹا ہے نا تو گھر میں جب آیا تو اس کی بیوی نے کہا تو ہر سال امام کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے، تیرے امام نے تو تجھے کچھ عطا بھی نہیں کیا، کبھی کچھ دیا بھی نہیں ہے۔ کہا کم بخت، اپنی زبان کو بند کر، میرے لیے یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ علی کا لال میرے تحفوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ عظمتوں والی ذات ہے، میں کیا، میرے تحفے کی حیثیت کیا، میں کیا، میری وقت کیا، وہ کائنات کے مالک ہیں۔ جب اس نے بات کی تو یہ پریشان ہوئی۔ اگلا سال آیا، حج کا وقت آیا، یہ پھر چلا، حج بیت اللہ کیا، امام کے پاس آیا، کھانے کا وقت ہوا، امام اٹھے، امام نے کہا کہ کھانا کھا لیا، جب کھانا ختم ہوا، کھانا کھا لیا، امام نے کہا کہ ہاتھ دھلانے کا وقت ہے، یہ آگے بڑھا، کہا کہ مولا میں ہاتھ دھلاؤں گا۔ امام نے کہا ہم در اہل بیت کی معصومین کی یہ سیرت نہیں ہے کہ اپنے مہمان سے ہاتھ دھلوائیں، نہیں میں تیرے ہاتھ دھلواؤں گا، میں قربان جاؤں میرے مولا، کیسا ادب دیا جا رہا ہے، کیا عظمت دی جا رہی ہے۔ کہا نہیں، کہا کیوں مولا، کہا نہ تو میرے نانے رسول نے اپنے مہمان سے ہاتھ دھلوائے تھے، نہ میرے داد علی نے اپنے مہمان سے ہاتھ دھلوائے تھے، مہمان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں مولا میں ایسا نہیں کر سکتا، مولا مجھے یہ اجازت دے میں ہاتھ دھلاؤں۔ کہا اگر تو اصرار نہ کرتا تو میں تیرے ہاتھ دھلاتا۔ امام کے ہاتھوں پہ اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، طشت سامنے آیا پڑا ہے، اس نے پانی ڈالا ایک دفعہ، امام نے کہا ٹھہر، یہ ٹھہرا، کہا نیچے کیا ہے، کہا قطرے، امام نے کہا پھر دے، جب دیکھا تو کہا مولا قطرے، امام نے کہا پھر دے، جب نیچے دیکھا امام نے کہا ذرا دیکھ یہ قطرے نہیں ہیں بلکہ یاقوت ہیں، یہ یاقوت ایک سرس یاقوت ہوئے۔ امام نے کہا پھر پانی ڈال، اس نے پھر پانی ڈالا، پھر امام نے کہا کیا ہے، کہا مولا پانی ہے، کہا نگاہ کر، جب نگاہ کی تو دیکھا زمرد ہے، پھر امام نے کہا پانی ڈال، ابھی اس کے دو حصے پر ہوئے ہیں، پھر اس نے پانی ڈالا، امام نے کہا دیکھ کیا ہے، دیکھا، کہا مولا پانی ہے، کہا پھر نگاہ کر، جب دیکھا تو لال و جواہر تھے، امام نے یہ پورا لال و جواہر کا بڑا تشت اسے اٹھایا اور اٹھا کے کہا یہ لے جا اور اپنی بیوی کو جا کر کہنا علی ابن حسین کہہ رہے تھے اگر یہ میں پہلے دے دیتا میرے غلام کو یہ بات نہ سننی پڑتی۔ اس نے اٹھایا اور لے کے چلا ہے اپنے وطن پہ اور بیوی کو دیا۔ تعجب ہوا، کہا کیسے، ہم نے تو یہاں پہ یہ بات کی تھی، امام نے کیسے سن لی؟ کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا وہ کائنات کے امام ہیں، وہ کائنات کے امام ہیں۔ یہ چلی، کہا اس سال مجھے بھی حج پہ لے جانا، مختصر کروں، یہ پہنچی مدینے سے ایک منزل باقی تھی، اس بیمار ہوئی اور اسی بیماری کے عالم میں یہ مر گئی۔ یہ امام کے پاس آئے اور امام سے آ کے کہا مولا آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، مر گئی ہے، بیمار ہوئی مر گئی ہے۔ جب امام نے یہ جملے سنے، روایت کہتی ہے امام نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کیے، نماز تمام کر کے اس کی طرف دیکھ کے کہا خالق کائنات نے جو پوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے مجھ علی ابن حسین کی دعا سے اسے زندہ کر دیا ہے، تو جاؤ اسے جا کے لے آ۔ یہ پلٹا ہے، واپس آیا، دیکھا تو خیمے میں زندہ، ملک الموت نے میری روح کو قبض کر لیا تھا۔ پھر جب میری روح اوپر جا رہی تھی تو ایک اس صفات اور ان نشانیوں کا ایک نوجوان سامنے آیا تھا اور اس نے کہا تھا ملک الموت ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے وہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی، وہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ کہا مولا حکم دیجئے، حکم دیجئے، میں اطاعت کروں گا، سمعا و طاعتا۔ کہا جلدی کر، اس کی روح اس کے بدن میں پلٹا۔ کہا ملک الموت نے امام کے حکم کی اطاعت کی، میری روح میرے بدن میں پلٹی۔ اب جب اس نے اسے ساتھ لیا اور در امام پہ لے کر آیا ہے، امام کے قدموں پہ گر کے کہتی ہے جب میری روح چوتھے آسمان پہ تھی یہی ذات تو تھی جو میری روح کو پلٹا رہی تھی۔ خالق کائنات ہم تمام
دوستان طلاب کو یہ توفیق عطا کرے کہ محمد وآل محمد کی سیرت طیبہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہربان پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کا خالق اکبر تمام دوستان کے حوائج شریعہ پورے فرما. جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. میرے اللہ ہمارے اس جشن کو اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جن برادران نے یہاں پر شاعر کی صورت میں شاعری شعر اور کسی اور صورت میں یہاں پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے میرے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. دوستان کی اقامت کی مشکل کو حل فرما. میرے اللہ واسطہ محمد والے محمد کا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. برادر نے ایک مجھے خصوصی جی بچہ بیمار ہے میرے اللہ واسطہ محمد والے محمد کا یہ برادر کہہ رہے ہیں ایک مومن کا بچہ بیمار ہے. مہربان مالک خالق واسطہ سید سجاد کی بیماری کا میرے اللہ اس مومن بچے کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما. ایک برادر نے ایک اور دعا میرے ذمہ لگائی ہے. برادر عون صاحب پروردگارہ جو نیک خواہش دل میں رکھتے ہیں اسے پورا فرما. اور اس کے علاوہ جو برادران پروردگارہ مداح حسین قید میں ہیں مومن کا آپریشن بھی ہے. مداح حسین جو قید میں ہے. اس کے علاوہ ہمارے برادر سید عمران سجاد پریشان ہیں میرے اللہ. اس کے علاوہ اور مکتب اہل بیت مذہب تشیع کے جتنے قیدی بے گناہ قید میں ہیں خصوصاً پاکستان میں جو ہمارے برادران ہمارے مومنین مذہب کے عنوان سے قید میں ہیں میرے اللہ سب کی قید رہا فرما. میرے اللہ تشیع کی خود محافظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفار کو سر نگو فرما. میرے اللہ مراجعین علماء صلحاء رہبر معظم انقلاب قائد ملت جعفریہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرے اللہ جن مومنین نے آج کے اس پروگرام میں تعاون کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہم سب کو کربلا بیت اللہ مکہ و مدینہ کی زیارات کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بآواز بلند صلوات.